بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 جنوری 2026 درس قرآن کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 سے ربط کریں گے، کیونکہ پچھلے سیشن کے اندر میں اس آیت کے اندر ورڈ ہے الخمر، اس کے بارے میں کافی تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے آیت کو پڑھ دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ بیان فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ تلاش کرتے ہیں تم میں خمر اور میسر کے بارے میں، جستجو کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ سوال تو ظاہر ہے یسألونک کا ترجمہ سوال کرنا نہیں ہوتا، سوال تو خود ہی اس کے مادے کے اندر شامل ہے۔ اس کا مصدر سوال آتا ہے عربی زبان کے اندر، اردو زبان میں سوال استعمال کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو سوال ویسے تو خیر ترجمے کے اندر اردو زبان کے اعتبار سے کر لیا جاتا ہے، لیکن سوال خود ایک سوال ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ سائلہ کے بنیادی معنی کے اندر ہی تلاش کرنا، جستجو کرنا، طلب کرنا یہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا، وہ تلاش کرتے ہیں تم میں خمر اور میسر کے حوالے سے۔ خمر کے بارے میں لاسٹ سیشن میں جو بیان کیا تھا اس کو ایک مرتبہ مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ خمر یہ کوئی شراب وغیرہ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ قرآن ایسا بے ربط کلام نہیں کرتا ہے کہ ایک جگہ پہ چل رہے ہوں معاشرے کے احکامات، معاشرے کو کس طریقے سے اسٹیبل کرنا ہے، اور درمیان میں خمر و شراب کا حکم لے کے آ جائے جوئے گا۔ مطلب معاشرے میں صرف 2 ہی برائیاں نظر آ رہی ہیں، ایک شراب نظر آ رہی ہے اور ایک جوا نظر آ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوا ہے کہ باقی سارے جو خمر کے اندر کیٹیگری میں، اس کیٹیگری میں آنے والے جرائم تھے وہ سب کے سب چھپتے چلے گئے۔ میسر کا ترجمہ جوا کر دیا تو سب کے سب جو میسر کے اندر ملوث تھے ان کو ایک پوری کھلی چھوٹ مل گئی کہ ہاں یہ تو ترجمہ جوے کا ہے۔ اب جوا جو ہے وہ حرام قرار پایا، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں میسر میں آ سکتی تھیں وہ سب کے سب آزاد ہو گئی۔ ان کو آزادی کے پروانے جاری کر دیے گئے۔ تو خمر کے بارے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ خمر عربی زبان کے اعتبار سے کسی چیز کا کسی کو ڈھانپ لینا، اور جب یہ الخمر یہاں پر آیا ہے تو ظاہر ہے اوپر چل رہے تھے احکامات کس طریقے سے لوگوں کے مقابلے میں آ کے اترنا ہے، ایسے لوگوں کے مقابلے میں جو آپ کی امن کی پالیسی کے خلاف کوشاں ہیں۔ اس کے اندر یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ جو خمر ہے جو آپ کو انسان ہونے کے، انسانیت کو نہ سمجھنے کے اوپر چھا جائے، یہ آپ کے لیے ایسا کر دے کہ آپ کو صرف آپ ہی نظر آ رہے ہوں، آپ کو یہ نظر ہی نہ آ رہا ہو کہ سامنے والا بھی انسان ہی ہے، آپ کی طرح چلتا پھرتا۔ ان تمام چیزوں کے اندر جو چیزیں ڈھانپ دیتی ہیں انسانیت سے، وہ سب کی سب الخمر میں بیان کی جائیں گی۔ اس کو نشے کے ساتھ خاص کر کے اس کے لفظ کے مفہوم کو بہت چھوٹا کر دیا گیا ہے۔ اب یہی چل رہا ہے کہ اسلام کے اندر شراب حرام ہے، یعنی مطلب یہ ہو گیا کہ شراب حرام ہونے کا تعلق مذہب کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پچھلے سیشن میں یہ بات رکھی تھی کہ اس کا تعلق دین یا مذہب کے ساتھ جوڑ دینا، یہ دین کے معنی کو بہت چھوٹا کر کے پیش کر دینا ہے۔ پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن کا، دین اسلام کا کھانے پینے سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ اس کا اس چیز سے کیا لینا دینا ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کیسے جاگتے ہیں،
چلنے کا طریقہ کار کیا ہے، اٹھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس سے دین اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یہ تو مذہب کی وہ چیزیں ہیں جن کے اندر مذہب کو امتیاز بخشا جاتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے مذہب سرفراز ہوتا چلا جاتا ہے لوگوں کے نزدیک۔ ہر چیز پہ باؤنڈری لگا دو، ہر چیز پہ قید لگا دو، دین کا اس سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر الخمر کا معنی میں شراب کیسے سمجھ سکتا ہوں یا کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ لیکن ساتھ میں وہ تنبیہ میں نے کی تھی، وہ تنبیہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ الخمر سے مراد میں تو دولت کا نشہ، طاقت کا نشہ لے رہا ہوں، اقتدار کا نشہ لے رہا ہوں۔ انسانیت کے مقابلے میں جو چیز آڑے آ جائے اس کو لے رہا ہوں، تو میں یہ نشہ آور چیزوں کو جو طبیعی طور پر انسان کے اندر ایک رکاوٹ ڈال دیتی ہیں اس کو جائز قرار دے رہا ہوں۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی بیان کر دیا تھا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نشہ آور چیزیں جائز ہیں، اس بات کو سب سے پہلے ذہن نشین رکھ لیجئے گا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا کیا ہے کہ مذہب کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے، میرے مذہب کے اندر شراب حرام ہے، آپ کے مذہب کے اندر شراب حلال ہے۔ لوگ پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں دوسرے مذاہب والے، بولے ہمارے مذہب میں تو شراب جائز ہے، ہمارے تو عشائیہ کے اندر شراب کے اندر روٹی بھگو کر کھانے کی رسم ہے، ہمارے مذہب میں یہ چیز جائز ہے، ہمارے مذہب میں یہ چیز حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نشے کا مذہب سے تعلق کیا ہے؟ جو چیز ہلاکت خیز ہے، نقصان دہ ہے، اس کو آپ مذہب سے ریلیٹ کر کے جائز قرار دیں یا کوئی مذہب سے ریلیٹ کر کے حرام قرار دیں، یہ تو نادانی کی بات ہے۔ انسان کے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں وہ مسلم یا کافر ہرگز نہیں ہوتے ہیں، اس بات کو ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کب سے مومن اور کافر ہونے لگ گئے کہ میرا معدہ جو ہے وہ مسلمان کا معدہ ہے، تو میرے معدے کے اندر اب وہ شراب یا نشہ آور چیزیں نہیں جانی چاہیے، اس کا معدہ جو ہے وہ عیسائیت والا معدہ ہے یا اس کا معدہ جو ہے وہ ہندوازم والا معدہ ہے، تو اس کے اندر شراب و نشہ بالکل جائز ہے۔ یہ نشہ اس کے اندر جائے گا تو اب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ اس کے مذہب کے اندر یہ چیز جائز تھی۔ عجیب و غریب منطقی، عجیب و غریب باتیں ہیں۔ میرا معدہ، میری آنتیں، میرے پھیپھڑے، یہ مسلمان کے پھیپھڑے ہیں، ایک مومن کے پھیپھڑے ہیں۔ میری آنتیں مومن کی آنتیں، ایک آنت سے کھاؤں گا میں، بس 3 آنتوں سے نہیں کھاؤں گا، 7 آنتوں سے نہیں کھاؤں گا۔ مطلب مذہب اس طریقے سے جکڑ دیتا ہے، آنتوں کو بھی جکڑ کے دیا کہ مومن کی آنت، مومن جو ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ 3 آنتوں سے یا 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ مطلب اس میں کیا کام ہے مومن اور کافر کا؟ آنتوں میں اور جسم کے اعضاء کے اندر جو بایولوجیکلی ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے کہ بھائی میرے مذہب کے اندر جو شراب جائز ہے۔ ابے بھائی شراب آپ کی مذہب میں جائز ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا معدہ کیا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گا؟ جو نقصان اس نشے کے اندر موجود ہے، جو نقصان کسی دھویں والی چیز کے اندر موجود ہے، تو کیا آپ کے پھیپھڑے اس سے نقصان کا شکار نہیں ہوں گے؟ آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو میرے کا، آنتوں کا، پھیپھڑوں کا مومن اور کافر ہونے سے، اسلام قبول کر لینے سے یا غیر مسلم ہونے سے، دیندار ہونے سے یا مذہبی ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ نقصان دہ چیز جس کے پھیپھڑوں میں جائے گی، جس کی آنتوں میں جائے گی، جس کے گردوں میں جائے گی، اس کو نقصان پہنچا کر ہی رہے گی۔ بس یہ بات ذہن میں رکھ لینی ہے۔ تو اس کا مسلم ہونے سے یا غیر مسلم ہونے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ جو بھی اس کو استعمال کرے گا وہ اس کے نقصان دہ اثرات سے متاثر ہو کر ہی رہے گا، یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے گا۔ اس کے بعد قرآن نے جب کہا والمیسر، میسر کا ترجمہ جوا کر دیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں جوے کو ایک ایسی ترکیب کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اس ترکیب کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کو آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں۔ کیونکہ میسر جو ہے یہ عربی زبان کے لفظ یا سین اور را سے مشتق ہے۔ یسر کا معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر کسی چیز کا آسان ہو جانا، جیسے ایک مقام پہ آیا ہے قرآن میں ان مع العسر یسرن، عسر کے مقابلے میں یسر وہاں بیان ہوا۔ عسر کہتے ہیں تنگی کو، مشقت کو، مشکل کو، اور یسر کہتے ہیں آسانی کو۔
یہ میسر جو ہے یہ مفعل کے وزن پہ آتا ہے، جیسے کہ آپ لوگ مجلس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایڈورب آف ٹائم اور پلیس، اسی طریقے سے یہ مصدر میمی بھی ہے۔ یعنی اس کو ہم اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں کہ میسر کا مطلب آسانی کا وقت، آسانی کی جگہ، یا دوسرے معنی کے اندر آسانی، دونوں ہی معنی اس کے درست ہیں۔ آسانی کو تلاش کرتے ہیں، آسانی کے پہلو تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مشقت کو ترک کر کے بہت جلدی سے کوئی چیز حاصل کر لی جائے، وہ ساری چیزیں میسر کے اندر پائی جائیں گی۔ میسر صرف جوئے کا نام نہیں ہے، اس کی میننگ بہت براڈر ہے، اس کو بہت زیادہ مختصر معنی کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ باقی میسر والے مزے کر رہے ہیں، موجے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میسر میں آتے ہی نہیں ہے، ہم جوا تھوڑی کر رہے ہیں۔ قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کے لیے اس نے مشقت کی ہے۔ آپ دیکھیں اوپر سے جو بات چل رہی ہے اس میں کیا ہے، مشقت تو بیان کی جا رہی ہے۔ نظام کو قائم کرنے سے زیادہ مشقت کا کام کیا ہوگا؟ اس کو تو میں ابھی لنک کرتا ہوں اوپر کی آیات کے ساتھ۔ پہلے آپ میسر کو سمجھ لیجئے۔ میسر عربی زبان میں جب یہ آسانی کا مفہوم دے رہا ہوتا ہے تو اس میں سارے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کسی بھی کام کو بہت جلدی سے حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ راتوں رات امیر بننے کے لیے جو بھی طریقے اپنائے جا رہے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، ظاہر قانون کے دائرے میں رہ کر جس کام کو انجام دیا جائے وہ اسٹیج بائی اسٹیج آگے بڑھتا ہے۔ یہ قرآن کا اصول ہے، قرآن نے خود بیان کیا ہے، سنستدرجہم، درجہ بدرجہ آگے بڑھانا۔ قرآن نے اللہ کے بارے میں اللہ کا قانون بیان کیا ہے، بلکہ اللہ کے بارے میں یہ بیان کیا ہے ذی المعارج، سورۃ المعارج پوری ایک مستقل سورت ہے قرآن کے اندر، سیڑھیوں والا، بلندیوں والا، جو اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو اوپر کی طرف لے کر جاتا ہے، بلندیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آسانی کے پہلو تلاش کرنا، اس میں سب سے پہلے قانون کو بالائے طاق اٹھا کر رکھنا پڑتا ہے، اور پھر معاشرے میں موجود ہر وہ کام جس میں قانون کو بائی پاس کر کے آسانی سے حاصل کر لیا جائے کسی بھی چیز کو، وہ میسر کی کیٹیگری میں آئے گا۔ بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، ہر معاشرے کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کو لوگ بہت آسانی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ میسر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ لوگوں کے اندر جب یہ آسانی سے چیزوں کو حاصل کرنے کا جو معاملہ جب دوسرے لوگوں نے، چالاک لوگوں نے بھانپ لیا، تو انہوں نے دونوں طریقوں سے، چاہے وہ مالی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں یا مذہبی معاملات، انہوں نے لوگوں کے مطابق ہی اسٹریٹجی بنائی کہ کس طریقے سے ان کو وہ خواب دکھائے جائیں جس سے کوئی کام بہت آسانی سے حاصل ہو جائے۔ آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ مزاروں پر رش لگا ہوتا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے؟ مزاروں پہ رش لگنا، فلاں صاحب سے دعا کروا لیجئے، فلاں مزار سے جا کر منت مانگ لیجئے، جو کام آپ کا رکا ہوا ہے، ہو نہیں رہا، وہ کام آپ کو آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ ان چالاک لوگوں نے بھانپ لیا تھا کہ آسانی حاصل کرنے کا جو ایک جذبہ لوگوں کے اندر موجود ہے وہ ان کو اس معاملے تک پہنچا دے گا، اس نہج پر لے آئے گا کہ ہمارے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کر کے یہ کسی بھی چیز کو بہت آسانی سے راتوں رات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کام میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو فلاں بابا سے، فلاں پیر سے آپ دعا کروا لیجئے، آپ کا کام بہت جلدی اور بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ میسر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا جستجو کر کے محنت اور عمل کی بنیاد پر بہت مشقت کا کام تھا۔ لیس للانسان الا ما سعی کی کیٹیگری میں آتا تھا۔ بزرگوں کے ذریعے بہت جلدی پہنچ جاؤ، ان کے درباروں پہ، ان کے مزاروں کے اوپر نذرانے چڑھا کے، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیں۔
یہ میسر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آج جو آپ کو مزاروں پہ رش نظر آتے ہیں، دعا والے بابا کے پاس آپ کو ٹھٹ کا ٹھٹ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پیری مریدی کے اندر پیر صاحب سب سے پہلے کرتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے اپنا جو خاندانی سلسلہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میرا جو خاندانی سلسلہ ہے، میرا سلسلہ فلاں بڑی شخصیت سے جا کے مل جاتا ہے، اگر تم میرے ساتھ اپنا رابطہ استوار کر لو گے تو بہت آسانی کے ساتھ تم بلندیوں پر فائز ہو جاؤ گے، تمہیں مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، میں سنبھال لوں گا۔ میں ہوں تو اس طبقے سے جس طبقے تک تم پہنچنا چاہتے ہو، یہ میسر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ پیری مریدی میں ہوتا ہی ہے، پیر تو ہر اس شخص کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ جو اس کو پیر مانتا ہے۔ آپ پیر کو پیر ماننا چھوڑ دیجئے، کل کو مزدوری کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ پیر ہے ہی آپ کا جس کو آپ پیر مان رہے ہیں، دوسرے کے لیے پیر تو حیثیت ہی نہیں رکھتا، وہ اس کی طرف پھٹکتا بھی نہیں ہے۔ جن قبروں پہ جا کے آپ دعاؤں کے لیے امیدیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ بہت آسانی سے مجھے ان کی قبر پہ جا کے وہ چیز حاصل ہو جائے گی، مجھے مشقت نہیں کرنی پڑے گی، آپ اس قبر کی عقیدت اپنے دل سے نکال لیجئے، وہ آپ کو مٹی اور پتھر کا ڈھیر نظر آئے گا۔ تو ان چالاک لوگوں نے لوگوں کی جذبات کو اس طرف مائل کیا، بھانپ لیا کہ یہ آسانی حاصل کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے فوراً سے انہیں اس کام پہ لگا دیا۔ کام میں برکت کمانی ہے، یہ تعویذ لے لو، ان کی دکان میں چمکتی رہے گی، آپ کو بھی لگے کہ ہاں آسانی سے کام ہو رہا ہے۔ یہ سب کا سب میسر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ ہم لوگ اس کو آج تک جوئے کے اندر ہی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جوا ہے جوا ہے۔ میں خوابوں کی تعبیر اگر کسی سے کروا کے اس کام کو انجام دیتا ہوں کہ یہ بہت آسانی سے مجھے چیز حاصل ہو جائے گی، یہ میسر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ میں لڑکے کی خبر گیری کرنے کے بجائے کسی سے استخارہ کرواتا ہوں کہ فلاں میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، میں نے اس مشقت سے جان چھڑائی ہے، یہ میرے لیے المیسر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ یہ سارا کا سارا یسألونک عن الخمر والمیسر کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اتنا براڈر ہے یہ ورڈ، میں آج تک اس کو جوئے کے ساتھ ہی جوڑ کر بیٹھا ہوا ہوں۔ مجھے جوئے سے آگے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا کہ جوا ہے بس وہ حرام ہے۔ جواریوں کے جو ہیں وہ پولیس کے چھاپے پڑے جا رہے ہیں، کسی کی توجہ اس طرف آ ہی نہیں رہی ہے کہ جو لوگوں کی نفسیات سے کھیل رہے ہیں ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں کہ تمہیں محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں پیر کے پاس جا کے ان سے دعا کروا لو۔ وہاں پولیس چھاپے گا مارے گی، وہاں تو پولیس والے خود بیٹھ کے ان سے دعائیں کروا کے اپنے عہدوں کو بڑھوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں افسران بالا جا کے کیا کارروائی کریں گے، وہاں حکومت کیا کارروائی کرے گی؟ حکومت تو خود ان کے آستانوں پہ جا کے اپنے سر کو جھکاتی ہے کہ کاش ان کے پاس اپنی مراد لے جا کر میں مستقل کسی کرسی پر بیٹھا رہوں۔ جو میں نے کہا تھا نا، الخمر میں یہی ہوتا ہے، جب اقتدار کا نشہ انسان کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو وہ چڑھتا ہوا نشہ کبھی خود سے اترتا ہوا دیکھا ہی نہیں ہے، وہ تو اتارا جاتا ہے۔ ملکیت کا مال کا نشہ جب چڑھ جاتا ہے تو وہ خود سے نہیں اترتا، اس کو اتارا جاتا ہے۔ وہ سب چیزیں جب مل جاتی ہیں، نشہ کسی بھی چیز کا جب چڑھ جاتا ہے دماغ کے اوپر تو وہ کیا کرتا ہے؟ آسانیاں ڈھونڈتا ہے۔ تو ریاست کے جو حاکم ہوتے ہیں وہ خود ایسے باباؤں کے، ایسے بھگوانوں کے چیلوں کے اور ایسے لوگوں کے مندروں پہ، مزاروں پہ جا کے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں جن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے پاس اپنی مراد پوری کروا لی تو جو محنت کرنی پڑتی ہے، الیکشن کی کیمپین چلانی پڑتی ہے، لوگوں کے پاس جا کے ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، وہ تو ایک فارمیلٹی کہلائے گی، لیکن ہمیں آسانی سے وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ یہ سب المیسر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو یسألونک عن الخمر والمیسر جب قرآن کہتا ہے، اب آپ اس کو اوپر سے ضبط کر لیجئے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ المیسر کے اندر تو یہ بہت براڈر اس کی میننگ ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اور اس کے آگے میں تھوڑا سا پہلے بیان کر دوں، قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، بتا دو ان کو اسم کبیر ہے۔ اب یہاں پر کبیر آیا ہے اسم کے ساتھ، اب یہ اسم کے اعتبار سے ترجمہ دے گا۔ جو میں نے کہا تھا نا اوپر جب کبیر آئے گا تو ہمیں دیکھنا پڑے گا سیاق و سباق کیا چل رہا ہے۔ اسم کبیر،
اسم تو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر اس وقت ہے جب کہ قافلے میں چلنے والا اونٹ تھک کر نڈھال ہو جائے اور اس قافلے سے پیچھے رہ جائے، جب ایسے اونٹ کو آسیمہ کہا جاتا تھا۔ تو معاشرے کے اندر جب معاملات یہ ہو جائیں گے کہ تن آسانی چاہی جائے گی، جب انسانیت نظر آنی بند ہو جائے گی، اپنا ہی آپ انسان کو دکھتا رہے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں کچھ لوگوں کو فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن معاشرہ دنیا کی رفتار سے، انسانیت کے مرتبے سے پیچھے جانا شروع ہو جائے گا۔ یہی فرمایا فیہما اسم کبیر، اس میں انسانیت کا انتہائی پیچھے ہو جانا پایا جاتا ہے۔ آپ انسانیت کے عہدے سے پیچھے ہوتے چلے جائیں گے، تھک جائیں گے، آخر میں آپ کا معاشرہ حیوانیت والا معاشرہ بن جائے گا۔ لیکن دوسری بات بھی ذہن میں رکھنی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کچھ لوگوں کا بھلا اس کے اندر ہوگا۔ اس کے ترجمہ کر دیا ہے عام مترجمین نے، کہتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دو اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے اور اس میں گناہ بھی ہے۔ گناہ کا مفہوم آج تک کوئی بیان نہیں کر سکا، اور نہ یہ بیان کر سکے مترجمین کہ بھائی شراب میں فائدہ بتا دیں۔ یعنی اگر کوئی شخص فائدے کے لیے شراب پی لیتا تو جائز ہے، وہ کہتا ہے میں تو فائدہ ڈھونڈنے کے لیے شراب پی رہا تھا، تو آپ کیا جائز قرار دیں گے اس کو؟ مطلب میں نے لاسٹ سیشن میں کہا تھا نا کہ ترجمہ کرنے والوں سے پوچھا جائے بھائی ترجمہ آپ نے جو کیا آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے؟ خود ترجمہ کر کے آگے نکل گئے، بعد میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ترجمہ جو کر دیا یہ میری خود سمجھ میں نہیں آیا تھا، کیا کیا ہے میں نے یہ؟ مطلب لوگ جو ہیں وہ قرآن بیان فرما رہا ہے کہ شراب میں فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے شراب میں؟ کوئی ایک فائدہ بتائیں کر دیجئے۔ اور وہ شخص اگر فائدہ ڈھونڈنے کے لیے شراب پیتا ہے، بولتا میں تو فائدہ ڈھونڈنے کے لیے شراب پی رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہے منافع للناس، آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ نہیں ہے فائدہ، آپ تو خود بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ یہ جو للناس آیا ہے یہ ال کے ساتھ آیا ہے، یہ ایک مخصوص طبقے کو بیان کر رہا ہے، وہ مخصوص طبقہ جو میں نے بیان کیا ہے ابھی آپ کے سامنے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، میری طرف آنے کے لیے جد و جہد، عملی مشقت یہ لازم ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، میں آسانی کا متوالی ہوں، میں تن آسانی چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی سفارشی ڈھونڈ لیتا ہوں، کسی ولی کے دامن کو پکڑ لیتا ہوں، کسی بزرگ کے ساتھ مل جاتا ہوں، کسی سلسلہ کے ساتھ جڑ جاتا ہوں، تو میں ان کے قریب ہو جاؤں گا۔ یہ ہے آپ کا میسر۔ اس میں جن لوگوں نے آپ کو یہ والی راہ دکھائی ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ان کی تو چاندی ہی چاندی ہے، ان کے تو مزارات کے اوپر لوگوں کا ٹھٹ لگا پڑا ہے۔ آپ جس مزار کے اوپر جائیں، جس آستانے کے اوپر جائیں، بھگوان کے نام سے، مذہب کے نام سے جس بھی شخصیت کے اس مقام پر پہنچ جائیں، اس مقام پہ آپ لوگوں کا ٹھٹ دیکھیں گے جو اس بندے سے، اس ذات سے مانگنے کا امیدوار نظر آ رہا ہوگا۔ وہ لوگ آ رہے ہوں گے ٹھٹ کا ٹھٹ، مجمع لگا پڑا ہوگا کہ فلاں بابا ہماری یہ مراد پوری کر لیجئے، ہمیں یہ عطا فرما دیجئے۔ ہر مذہب کے اندر ایسے شخصیات موجود ہیں۔ باہر بیٹھا ہوا فقیر آپ سے مانگ رہا ہوگا۔ مطلب اگر آپ باہر نکل کے اس مانگنے والے سائل کو، اس فقیر کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی میں تو اندر سے مراد اپنی پوری کروا کے آ رہا ہوں، دینے والے تو اندر ہیں، تو باہر بیٹھ کے ہم سے کیوں مانگ رہا ہے، ہم تو خود ان کے در کے سوالی ہیں، تو وہ آپ کی بات کو ایک مذاق سمجھ کے ادھر ادھر منہ کر کے کسی اور سے مانگنا شروع کر دے، آپ کی بات کو سیریس نہیں لے گا۔ وہ خود بھی سمجھ جائے گا کہ بندہ سنجیدہ نہیں ہے، ایسی مذاق اڑا رہا ہے میرا، دینا نہیں چاہتا۔ تو مندروں کے، مساجد کے، مزاروں کے باہر بیٹھنے والے سائلین وہ خود جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے آپ سے مانگا ہے تو انہیں مل سکتا ہے۔ وہ بھی حقیقت کے آئینے میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں جنہوں نے یہ طریقے بیان کیے ہیں کہ اندیکھے سے مانگنا شروع کر دو مل جائے گا، اور ہم اس کام پہ لگ گئے ہیں، تو اس سے ہم نے ان کی چاندی کی ہے، ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہے۔ یہ بھی خمر و میسر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔
وہ خود جا کے ان سے نہیں مانگ رہا، اس کو پتہ ہے کہ یہاں جا کے مجھے مال نہیں مل سکتا، یہ صرف تصوراتی باتیں ہیں۔ ہر مندر میں، ہر ایسی ذات کے مرکز پر، ہر مزار پر، ہر آستانے پر آپ کو چندے کا ڈبہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، آپ دیکھ رہے ہوتے نا اس کو۔ وہاں پر سروس لینے والے جب بولتے ہیں نا نہیں آپ کی مرضی، آپ دینا چاہیں تو دیں، نہیں دینا چاہیں تو نہیں دیں، ہم فی سبیل اللہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس کو ملنا بند ہو جائے کل سے وہ اپنی دکان بند کر کے نا کسی کام دھندے پہ لگے گا، وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں چاہیے یہاں پہ کھڑے ہو کے، اس کو مل رہا ہے اسی لیے وہاں کھڑے ہو کے وہ ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ یہ صرف فرضی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہاں مل جائے گا، لوگ دیتے ہی یہاں کے، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہے تو ایسی ہی باتیں کرو۔ تو وہ چندے کے ڈبے جو آپ کے ہی پیسوں سے وہ مزار چل رہے ہوتے ہیں، دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر آ کے مرادیں پوری کی جا رہی ہوتی ہیں، یہاں پر آ کے آپ کو میسر ہو سکتا ہے، آسانی سے آپ کو وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے جو آپ کو مل نہیں پا رہی ہے، جس کی آپ خواہش کرتے ہیں وہ مل جائے گی آپ کو یہاں سے۔ لیکن جس مزار میں، جس مندر میں، جس آستانے پہ آپ جا کے یہ امید لگا رہے ہوتے ہیں، وہ مندر، وہ آستانے، وہ مزار آپ کی جیب سے نکلے ہوئے پیسے کے منتظر ہوتے ہیں کہ یہ دے گا تو ہمارا مزار چلے گا، آستانہ چلے گا، ورنہ کل کو وہ مزار بند ہو جائے، وہاں پر کھانا پانی جو ہے اس کے لالے پڑ جائیں۔ وہاں پر جتنے مریدین آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، جتنے وہاں پر حال کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ مجاور بنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اور مندر کے رکھوالے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کو پیسے ملنا بند ہو جائے نا تو وہ آپ کو مزدوری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لکھ کے لے لیں، یہ بات سمجھ لیں ان باتوں کو۔ وہ آپ کو میسر کے جھانسے میں ڈال کر خود آسانی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، آپ میسر کے چکر میں ان کو آسانی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے تم بیٹھ کے کہو ہم پیسے دے رہے ہیں، اربوں کھربوں ملینز کے اندر چندہ جا رہا ہوتا ہے ان مزاروں پہ، ان مندروں پہ، ان آستانوں پہ۔ تو یہ ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں کچھ لوگوں کا بھلا تو ہو رہا ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ معاشرہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اپنا ہی آپ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان لوگوں کو بھی یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ جو فائدے کچھ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، اس کا نقصان اس سے زیادہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے اس کا نقصان۔ کچھ لوگوں کے فائدے کے لیے پوری قوم کو ہلاکت میں ڈال دینا، یہ عقل مندی نہیں، نادانی کی نشانی ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا، اب اس کا اوپر کے ساتھ ربط دیکھ لیجئے، خود ہی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر انسانیت کا بول بالا کرنے کی طرف رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ پہلے بھی تمہید باندھ چکا تھا، پھر سے سمجھ لیجئے کہ اوپر جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، معاشرے کے اندر انتشار برپا ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے کہا کہ ان کے مقابلے میں آ جاؤ، ان سے کسی معاہدے کی پاسداری کا اب خیال رکھنا چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے کسی بھی قسم کی کوئی قرابت داری الا ولا ذمہ، رسمی آداب، معاشرے کا کوئی چال چلن اور کسی ذمہ داری اس کو پورا کرنے کی طرف روا نہیں ہے۔ یہ قرآن کے اندر مختلف مقامات پہ لکھا ہوا ہے، اس کو سب کو میں نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ لیکن جب آپ اس کام کے اوپر نکلتے ہیں، مشن کے اوپر آپ گامزن ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی چیز آپ کو اس راہ پر گامزن نہ کر دے کہ آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بن جائے، آپ کے اوپر چھا جائے، آپ انسانیت کو بالکل فراموش کر دیں، اور نہ ہی آپ آسانی کا پہلو اپنانا شروع کر دیں۔ آپ یہ نہ کریں کہ آسانی کا پہلو اپناتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایلیز والا معاملہ کرنا شروع کر دیں کہ بھئی مجھے حکومت میں آنے دے اور پھر تو بھی مل کے کھائیے اور میں بھی مل کے کھاؤں گا۔ آسانی سے بغیر محنت کے آپ نے حکومت ریاست کو حاصل کر لیا تو نظام تو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جن کے ہاتھوں میں آپ نے اپنی کمزوری دے دی ہے، اپنا کمزور ہونا پیش کر دیا ہے کہ میں کمزور ہوں، تمہاری طاقت کے بغیر میں نظام چینج نہیں کر سکتا، وہ تو پھر آپ کو ڈگڈگی کا ناچ نچانا شروع کر دیں گے۔ وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ پھر اپنے مفادات کو آپ کے ذریعے پورا کرائیں گے۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ آ جائیے، حکومت چلائیے، نظام وہی رہے گا، آپ ہمارے کاموں میں ہمارے ساتھی بن جائیے۔
یہ میسر کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اس طریقے سے آپ قانون تبدیل نہیں کر سکتے، نظام رائج نہیں کر سکتے۔ اس طرح آپ چند طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں تماشا تو بن سکتے ہیں۔ تو یہ میسر والا معاملہ آسانی جانے والا معاملہ نہیں۔ آسانی کہاں سے آگے؟ قرآن تو کہتا ہے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ جب اللہ کے مشن پہ گامزن ہوتے ہیں لوگ تو ہلا کر رکھ دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ والے کہنا شروع کر دیتے ہیں متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کیسے ہوگی، کب ہے اللہ کی مدد؟ تو اس نے فرمایا تھا ان نصر اللہ قریب، آگے بڑھتے چلے جاؤ، مدد قریب ہی ہے، لیکن آسانی والا پہلو نہ چاہو۔ قل فیہما، اس میں نے کہا نا اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر آسانی والا پہلو آپ اپناؤ گے تو آپ کے لیے اس میں پیچھے رہنا یہ بہت بڑا ہے معاملہ۔ اس میں کچھ لوگوں کا فائدہ ہوگا جن کے ہاتھوں کی کٹ پتلی آپ بنے ہوئے ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ایسے معاشرہ ناکامی سے دو چار ہو جاتا ہے، اس میں فائدہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ چند لوگوں کا ہوتا ہے، اور یہ فائدہ اس ہلاکت سے بہت چھوٹا ہے۔ تو پہلا پہلو تو اس آیت کے اندر یہ بیان ہوا۔ دوسرا پہلو بیان کرتا ہے قرآن وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اس کے بعد وہ اس چیز کے بھی طلب کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیسے انفاق کیا جاتا ہے، کیا انفاق کیا جاتا ہے، کیوں کفالت کی جاتی ہے۔ انفاق کے معنی تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کئی دفعہ بیان کیے ہیں۔ انفاق کے اندر کسی کی کفالت کرنا، کسی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لینا، کسی کو خرچ کر دینا کسی کے اوپر، یہ سب انفاق کے اندر آتا ہے۔ کیا خرچ کریں، کیا کھلا رکھیں، کیوں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، یہ ماذا کے اندر سارے استفہام موجود ہیں، سوال موجود ہیں۔ تو قرآن نے جواب فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، بتا دو ان کو کہ العفو۔ اب عین فا اور واو، اس کے مادہ جو عفون ہے، اس مادے کے معنی ازداد ہیں، مطلب اس کے اندر جو معنی ہیں وہی اپوزٹ معنی بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ اس کے معنی کے اندر زیادہ کرنا بھی ہوتا ہے اور مٹا کر رکھ دینا بھی ہوتا ہے۔ جب کہتے ہیں عفا عنہ اثرہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا نشان تک مٹ گیا۔ ایسی بارش کو عفاؤ کہا جاتا ہے جو زمین پر آثار کو مٹا دیتی ہے۔ تو اس کے اندر مٹا دینے کا اور مٹ جانے کا مفہوم بھی موجود ہوتا ہے، اور اس کے اندر کسی چیز کو بڑھا دینے کا مفہوم بھی موجود ہوتا ہے، کثیر کر دینے کا مفہوم بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ عفو المال عربی زبان میں کہتے ہیں وہ چیز جو وہ مال جو بچ جائے، کسی کی ضرورت سے زائد ہو جائے، ضرورت سے زیادہ ہونا، عفو المال۔ عفو الماء، پانی کا زیادہ ہو جانا، بچ جانا، ضرورت سے زائد ہو جانا، یہ موجود ہے اس کے اندر۔ لیکن جب ہم عربی زبان کے اعتبار سے بھی، اردو زبان کے اندر بھی جب عافیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ عافیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو محفوظ کر دینا ان چیزوں سے جس سے اس کی ذات کے اندر، اس کی زندگی کے اندر کوئی بگاڑ واقع ہو سکتا ہو، اس سے محفوظ کر دینا، بچا لینا اس کو۔ معفیٌ عربی زبان میں ایسے شخص کے لیے کہا جاتا ہے جو رہتا تو آپ کے ساتھ ہو لیکن آپ سے بے نیاز ہو، اس کو ضرورت ہی نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ کوئی سلوک روا رکھیں، آپ اس کی دیکھ بھال کریں، اس کو مال دیں، اس کو کوئی پرواہ نہ ہو، اس کو ایسے شخص کو عربی زبان میں معفیٌ کہتے ہیں۔ عفون کہتے ہیں ایسے مال کو جو بہترین ہو، ایسا مال جو ہر کسی کے حصے میں آ سکتا ہو، لوگ اس کو حاصل کر سکتے ہوں، ہر کسی کی پہنچ میں ہو، ایسے مال کو عفون کہا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، اوپر کی آیات کے ساتھ ربط کر لیجئے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ تلاش کرتے ہیں کیوں کر وہ خرچ کریں، کیوں کر کھلا رکھیں، وہ مال کو روک کے کیوں نہ رکھیں۔ یہ چیز جب طلب کرتے ہیں قرآن سے تو قرآن کہتا ہے بتا دو ان کو عفون، تمہارے لیے یہ جو کھلا رکھنا ہے، مال کو روک کے نہ رکھنا ہے، امساک نہیں کرنا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مال اس طرح سے گردش کرے گا کہ ہر شخص کی
پہنچ میں وہ مال پہنچ سکتا ہے، آ سکتا ہے، اس کے لیے زندگی کا بہترین حصہ بن جائے گا۔ اور عافیت کی مفہوم جو میں نے بیان کیا کہ اس میں کسی چیز کا مٹا دینا، ان چیزوں کا مٹا دینا جو کسی کی ذات اور اس کی زندگی پر برے اثرات وارد کرتی ہیں، تو یہ عافیت پیدا کرے گا۔ لوگوں کی زندگی میں جو مصیبتیں، مشکلات آ سکتی ہیں، وہ ان مشکلات کو ختم کر دے گا۔ ہر شخص اپنے حصے کا بہترین مال، بہترین چیز حاصل کر لے گا۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تعلیم ہو سکتی ہے۔ تعلیم کو اس طریقے سے عام کر دینا کہ ہر شخص بہترین تعلیم حاصل کر سکے، تاکہ شعور حاصل کر سکے، تاکہ اس کی کمائی بڑھ سکے۔ ہمارے ہاں تو یہ اسٹینڈرڈ طے کر دیا گیا ہے نا۔ ہمارے ہاں کمائی کا پیمانہ ہے کیا؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی بات ہے۔ جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ مال دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں انجینئرز کی، ڈاکٹرز کی اور فلاں لوگوں کی ڈیمانڈ کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، تو ان کی مانگ زیادہ ہے۔ مزدور اگر کم ہو جائیں ان کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، ان کی کمائی زیادہ ہو جائے گی۔ تو کمائی کا کوئی پیمانہ تو یہی ہے۔ تو اگر آپ کسی کو اتنی زیادہ تعلیم پرووائڈ کر دیں کہ ہر شخص علم کے بلند لیول پر آ جائے گا، تو پھر آپ دیکھیے اس کو کہیں گے العفون۔ وہ اپنے زندگی کے اندر بہترین حصہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے معاشرے میں لوگوں کے لیے وسائل کی کثرت ہو جائے گی، صلاحیتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ آپ جو کچھ بھی کھلا رکھیں گے، اس میں مال کی بات نہیں کر رہا، خالی علم کے اندر میں نے بات کی ابھی آپ کے سامنے۔ مال خرچ کرنے کے اندر لے آئیے آپ، جتنا آپ مال کو رننگ میں، روٹیشن میں لے کر آئیں گے، جس طریقے سے نظام چلنا چاہیے اس طریقے سے اگر نظام کو چلائیں گے، ہر شخص کی پہنچ میں اس کا بہترین مال حصہ مل جائے گا، تو اس کی زندگی میں مشکلات کم ہو جائیں گی، وہ بہترین زندگی گزارے گا۔ اس سے کیا ہے کہ معاشرے کے اندر انسانیت کو بڑھوتری ملے گی، معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا، اس کے اندر کثرت پائی جائے گی۔ یہ سب کا سب عفون کے اندر آتا ہے۔ دوسرے سے مشکلات کو دور کر دینا عفون کے اندر آتا ہے۔ اس سے برائی کے اثرات کو مٹا دینا عافیت عفون کے اندر آتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے قُلِ الْعَفْوَ، ان کو بتا دو کہ عفون یہ وہ طریقہ ہے جس کو انفاق کے اندر روا رکھنا ہے۔ انفاق کے بھی تو پہلو ہے نا، میں نے بیان کیا تھا۔ ہمارے یہاں تو انفاق سمجھو تو انفاق میں کر رہا ہوں، مال کو خرچ کر رہا ہوں، فلاں مسجد میں دے دیا چندہ، میں نے خرچ تو کر دیا مال، فلاں کو میں نے کچھ مال خرید کے دے دیا ہے، انفاق کر رہا ہوں۔ عید کے دن، عید سے پہلے، نماز سے پہلے میں نے فطر ادا کر دیا ہے، غریب کی مدد کر دی ہے، مال تو میں دے رہا ہوں۔ زکوٰۃ پورے سال میں ایک دفعہ خرچ کر دی، دے دی کسی کو، انفاق تو ہو رہا ہے، لیکن ابھی انفاق کے اس درجے پر پہنچے ہی نہیں ہے جس درجے پر قرآن لے جانا چاہ رہا ہے۔ قرآن تو انفاق کو کسی خاص مسلک، خاص زبان یا خاص قوم کے ساتھ کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ یہ جب عفون کی بات آئے گی تو اس میں انسانیت کو دیکھا جائے گا۔ قُلِ الْعَفْوَ جب وہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عافیت والا معاملہ معاشرے کے ہر طبقے سے وہ اثر ہی زائل کر دیا جائے کہ جو اس کی زندگی پر روڑے اٹکا رہا ہے، اس کی صلاحیتوں کو متاثر کر رہا ہے۔ بہترین معاشرہ ہوگا تو ہر شخص بہترین نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں نا معاشرے کے اندر کوئی طبقہ ہے وہ پیچھے ہی چلے جا رہا ہے، وہ اگر کسی ایسے شخص کے گھر پہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو معاشرے کا ایک رذیل طبقہ سمجھا جاتا ہے، جھاڑو دینے والا، سویپر کی کیٹیگری میں آنے والا، گٹر صاف کرنے والا، تو وہ وہی بنتا رہتا ہے، نسل در نسل یہی کام ان کے یہاں جاری و ساری رہتا ہے۔ یا کوئی اور طبقہ، مختلف طبقات ہمارے یہاں باندھے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ جو غریب ہوا ہے تو وہ غریب ہی ہے، جو پیسے والا ہوا ہے وہ تعلیم بھی اعلیٰ حاصل کر رہا ہے، وہ تعلیم اعلیٰ حاصل کرنے کے بعد وہ ڈگریز لے لیتا ہے جن کی ڈیمانڈ ہے معاشرے کے اندر۔
تو اس کو وافر مقدار میں پیسہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقسیم کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ یہ تقسیم صرف ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، یہ دعاؤں سے ختم نہیں ہوتی ہے، یہ امیدوں سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ معاشرے کو سدھار لیجئے، ہر طبقے تک رزق کی فراہمی کر دیجئے، ہر طبقے تک اس کی ضروریات کا سامان اور بلند چیزیں، اعلیٰ چیزیں پہنچا دیجئے۔ آپ کے معاشرے کے غلط نظام کی وجہ سے وہ طبقات ہمیشہ پستے چلے آتے ہیں۔ نظام صحیح کر دیجئے، معاشرہ بہتر ہوگا، معاشرہ صحیح ہوگا، ہر کسی کو اس کا حصہ مل جائے گا، سب کی صلاحیتیں بڑھ جائیں گی۔ یہ سب کا سب قُلِ الْعَفْوٌ کے اندر آتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے ہی ہاں اللہ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو۔ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دیکھیں یہاں پر تتفکرون کے اوپر آیت نمبر 219 کا اختتام تو ہو رہا ہے، لیکن ایک بات آپ قرآن کے جائزہ لینے سے خود ہی یہ محسوس کریں گے کہ بعض جگہ جو آیات کے نمبرز لگا کے ایک دائرہ لگا دیا جاتا ہے، فل سٹاپ لگا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بات ختم ہو گئی ہے، لیکن بعض جگہ بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ آیات کو لوگوں نے خود سے بھی طے کیا ہوا ہے۔ میں ایک مقام پہ پڑھ رہا تھا سورۃ المعارج کے اندر، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، پوری آیت یہ تھی۔ لوگوں نے کیا کیا؟ واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، تاکہ تلاوت کے اندر ایک ترنم پیدا ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے آیات کے درمیان میں خود ساختہ وقف بھی لگائے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ آیات اگر کہیں پہ لکھی ہوئی ہیں، آیت نمبر لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر کلام ختم ہو گیا ہے، بلکہ کچھ تو لوگوں نے صرف ردھم پیدا کرنے کے لیے اور ترنم پیدا کرنے کے لیے، قافیے سے قافیہ ملانے کے لیے بھی یہ حرکت کی ہے کہ آیت کے درمیان میں وقف کر دیا، تاکہ بات جو ہے نا وہاں مکمل ہو نہ ہو، میرا جو ربط ہے، میرا ترنم ہے، وہ ترنم ٹوٹنے نہ پائے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، میں نے ایسے ترنم سے پڑھتے ہوئے دیکھا لوگوں کو، آیت مکمل نہیں ہوئی تھی، دافع واقع للکافرین، اصل میں یہ تھا، انہوں نے آیت لگا کے اس کو دوسرے سے الگ کر دیا۔ یہاں پر بھی یہی کیا، یہاں پر لعلکم تتفکرون، آیا شاید کہ تم غور و فکر کرو، گہرائی میں جاؤ۔ آگے لکھا ہے فی الدنیا والآخرہ، ایسا لگتا ہے فی الدنیا والآخرہ کوئی الگ آیت شروع ہوئی ہے، جبکہ یہاں پر بنیاد جو یہاں بیان کی جا رہی کیا ہے؟ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، آیت تو یہاں ہوتی، اگر فل سٹاپ لگانا بھی تھا تو فی الدنیا والآخرہ پہ لگانا چاہیے تھا۔ انہوں نے لعلکم تتفکرون پہ آیت کو اختتام قرار دے دیا، مکمل قرار دے دیا، فی الدنیا والآخرہ کو آیت نمبر 220 کے اندر شامل کیا ہے۔ میں اس کو آیت نمبر 219 کے اندر ہی بیان کر رہا ہوں، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ۔ دنیا کے بارے میں جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو مادیت والا کہا جاتا ہے، یہ تو مادیت اپنے اندر رکھتے ہیں، تو مادہ پرست لوگ ہیں، مٹیریلسٹکس، یہ تو مادہ پرست لوگ ہیں، مادے کی بات کرتے ہیں، ہر وقت یہی بات کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر سوشلزم کیسے آ جائے، لوگ سوشل کیسے ہو جائیں۔ سوشلزم بھی تو ایک مذہب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے لیے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ریاست کس طرح لوگوں کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لے، معاش کو بہتر بنانے کے لیے تگ و دو کرے، تو اس کو کہتے ہیں یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا ہے۔ یہاں تو دنیا کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ میں ایک صاحب کو سنوا تھا ایک مرتبہ، پتہ نہیں کس طریقے سے میں وہاں پہنچ گیا، تو اس مجلس میں بیٹھنا ہوا، ان صاحب کی تقریر کا جو محور تھا وہ یہ تھا کہ دنیا سے نفرت کرو، دنیا تو بدترین چیز ہے، دنیا جو ہے اس سے تو گھن کرنا چاہیے، بدبودار دنیا، خراب دنیا،
دنیا میں لگ جاؤ گے تو دنیا اللہ سے دور کر دے گی، جو دنیا دار لوگ ہیں وہ ہمیشہ خدا سے دور رہتے ہیں. یہ مذہبی ٹوٹکے ہیں، مذہب والے یہی چیزیں بیچتے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے لعلکم تتفکرون فی الدنیا، جب وہ خود دنیا کے بارے میں کہہ رہا ہے غور و فکر کرو. وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دنیا کے بارے میں غور و فکر کر کے کیا کرنا ہے؟ آپ تو غور و فکر اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں کریں، دنیا کے بارے میں نہیں کریں. جو دنیا کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ تو بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت دنیا کے اندر ہی لگا رہتا ہے. آگے کہتا ہے والآخرہ، غور و فکر تو آخرت کے بارے میں بھی کرنی ہے. ہمارے یہاں تو آخرت کا لفظ آتا ہے تو بس ذہن ہمارا ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ آخرت کے اندر جو کچھ ہے وہ چیزیں ہیں جو ذہن میں آنے والی ہے ہی نہیں، اس میں غور و فکر کیسے کریں گے آپ؟ غور و فکر کا جو مقام ہے وہ ہے ہی عقل و شعور. جب شعور پہ پردے ڈال دیے جائیں گے، عقل کو بند کر دیا جائے گا، تو پھر دنیا والآخرہ، آخرت کے بارے میں غور و فکر ہوگا کیسے؟ یہ جو چیزیں، یہ جو پردے ڈال دیے جاتے ہیں، یہ جو چیزیں لوگوں کی عقلوں پر ڈھانپ دی جاتی ہیں، یہ ساری القمر کے اندر میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ القمر میں آتی ہیں. اب القمر کا اپوزٹ ہے تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. آخرت کے بارے میں غور و فکر کیسے کریں گے آپ؟ غور و فکر میں نے کہا نا، یہ شعور سے ہی لازم آتا ہے. اور شعور کیا چیز ہے؟ شعور وہ چیز ہے جو یکدم ریئیکشن نہیں دیتا، بلکہ جتنے بھی آپ کے مشاہدے ہیں وہ سب کے سب دماغ کو معلومات فراہم کرتے ہیں. دماغ ٹھہرتا ہے، سوچتا ہے، اس کے بعد ریئیکشن کرتا ہے، اس کے بعد ریئیکٹ کرتا ہے، اس کے بعد آپ کو معلومات فراہم کرتا ہے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. اس کو شعور کہتے ہیں. جو ذہن میں ہی نہیں آ رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کی ذات، اللہ کا قانون، قبر کا عذاب، مرنے کے بعد لوگوں کو جہنم میں ڈالنا، جنت میں ڈالنا، وہ چیزیں بیان کرنا جو انسان کے شعور میں آ ہی نہیں سکتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیے، جس کا تعلق شعور سے نہیں ہے، قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. وہ کہہ رہا ہے اس کے بارے میں بھی شعوری طور پر آپ کو سمجھنا ہے. اور ہمارے یہاں تو مرنے کے بعد آخرت کا جب لفظ آتا ہے، اس میں شعور تو بالائے طاقت ہوتا ہے. شعور کا کوئی کام نہیں ہوتا اس کے اندر. اس میں اگر کسی نے شعوری سوال کر لیے تو اس کے بعد گمراہی کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ملحد ہے، یہ فلاں ہے، یہ اسلام کے خلاف سوال کرتا ہے، یہ اللہ کے بارے میں سوال کرتا ہے. تو مذہب کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب کے اندر خدا اور خدا سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں سوالات کو بند کر دیا جاتا ہے، دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. عقل و شعور سے عاری ہو کر ہر چیز کو قبول کر لینے کا نام مذہب ہے. صرف تسلیم کر لینے کا نام مذہب ہے. اسلام دین لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ کا نام ہے. ہر چیز میں غور و فکر کر کے شعور کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، یہ دین ہے. آپ دنیا اور آخرت کا جو بھی مفہوم لیجئے، آخرت کے بارے میں وہ خود کہہ رہا ہے لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم غور و فکر کرو اور کوئی نتیجہ حاصل کرو فی الدنیا والآخرہ. اور باقی فی الدنیا اور آخرہ تو جب ہم اس کے اصل معنی پہ آتے تو ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو آپ کے سامنے ہو، اور آخرت کا مطلب ہے آنے والا کل، اس کے لیے استعمال ہوا ہے. تو میں اس کو بھی یہاں تک ہی رکھتا ہوں، فی الدنیا والآخرہ تک. آیت نمبر 219 کے اندر ہی میں اسے شمار کر رہا ہوں کہ قرآن خود فرما رہا ہے کہ تم لوگ شاید کہ غور و فکر کرو دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی. تو فی الدنیا والآخرہ یہاں تک آیت نمبر 219 ہم رکھتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہی یسألونک کا والی ٹرم قرآن نے استعمال کی ہے. اس کو پھر ہم اگلے سیشن میں لے کر چلیں گے آگے. یہاں تک اس کو رکھتے ہیں آج.